بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین گرام، سبز مرچ کو ریفریجریٹر میں رکھنے سے پہلے دھو کر اس کے اوپر کی ڈنڈی الگ کر دیں۔ اس طرح مرچیں کافی دنوں تک تازہ رہتی ہیں۔ سبز دھنیا کو اچھی طرح دھونے کے بعد ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر ریفریجریٹر میں رکھنے سے دھنیا کافی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پیسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچے دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے دہی بڑے نرم اور مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر سالن میں مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خسا ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور پھر 1 لیموں کا رس بھی شامل کر دیں۔ اس طرح سالن میں مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو اس میں آدھا چمچہ کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے اندر گھی یا تیل سالن کے اوپر آ جائے گا۔ پنیر رکھے سخت ہو گیا ہو تو ململ کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو سرکے میں بھگو کر پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دے، یہ نرم ہو جائے گا۔ پھول گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھ کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنی پیاز استعمال کرنی ہو ان کو رات میں پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔ صبح انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے پتیلی میں پانی ابالیں اور اس میں باسی چاول ڈال دیں۔ ایک ابال کے بعد پانی چھان کر چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ گیہوں گلانا دشوار کام ہے۔ بعض اوقات کئی گھنٹے پکانے کے باوجود گیہوں نہیں گلتے۔ اگر ان میں میٹھا سوڈا ڈال کر گلایا جائے تو زیادہ پکائے بغیر ہی اندر تک گل جائیں گے۔ جلتے ہوئے چولہے پر رکھی ہوئی پتیلی میں دودھ ڈالیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے پتیلی کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر لیں، پھر اس میں دودھ ڈال دیں، دودھ نہیں پھٹے گا۔